السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم فصل نمبر 15 پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا فصل نمبر 14، تو وہ مجرورات میں بھول گیا تھا۔ فصل نمبر 15 ہے اقسام اعراب کی۔ تو اقسام اعراب اسماء متمکن۔ اسماء متمکن پیچھے بات آئی تھی معرب و مبنی کے بیان میں کہ اس میں متمکن کسے کہتے ہیں؟ تمکن کے معنی ہی ہوتے ہیں جگہ دینا، اسی سے اس میں فاعل ہے متمکن۔ اعراب کی قسمیں اسماء متمکن کی، یعنی وہ اسم جو اعراب کو جگہ دیتے ہیں یعنی معرب ہوتے ہیں۔ تو اس کی 16 قسمیں ہیں۔ تو اس سے ہمیں جو ہے اصل چیز پتہ چل جائے گی کہ اعراب ہمیں کیسے دینا ہے اور کس کس طریقے کے لفظ ہوتے ہیں، کلمے ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، تو ان کو کس کس طریقے سے اعراب دیں گے، ہم ان کے آخر میں کیا حرکت دیں گے۔ تو اس کی 16 قسمیں ہیں۔ یہ بہت ضروری بحث ہے، آپ متوجہ ہو جائیں اور بالکل بھی جو ہے اس سے غفلت اختیار نہ کریں، دھیان سے اس بات کو سنیں۔ اور باقی بڑی کتابوں میں اس کی 9 قسمیں بیان کرتے ہیں، وہ انہی 16 کو جو ہے 9 کے اندر منحصر کر دیتے ہیں، یعنی 9 کے اندر قید کر دیتے ہیں۔ تو اصل اس کی 16 ہی قسمیں اس کو 9 کے اندر بیان کرتے ہیں، کم کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ آسان لگے۔ تو پہلی قسم اس میں مفرد یعنی واحد ہو یعنی سنگولر ہو، واحد ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں مفرد منصرف یعنی غیر منصرف نہ ہو، اس پہ تینوں اعراب آتے ہوں، رفع نصب جر آتے ہوں، رفع نصب جر ضمہ فتحہ کسرہ آتے ہوں۔ جیسے زیدن، یہ مفرد بھی ہے اور منصرف بھی ہے، اس پہ تنوین آ رہی ہے، اور صحیح بھی ہے۔ یہ صحیح کسے کہتے ہیں؟ اس میں یا تو ہے بیچ میں، اور آپ کو میں نے علم صرف میں بتایا تھا کہ صحیح اسے کہتے ہیں جس کے اندر کوئی بھی حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو، 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو، تو اسے صحیح کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو یا آ رہی ہے لیکن نہیں، یہ صحیح ہے، اس لیے کہ نحوی صحیح اسے کہتے ہیں کہ جس لفظ کے آخر میں کوئی حرف علت ہو تو اسے وہ صحیح نہیں کہتے، اور جس میں آخر میں حرف علت نہ ہو اسے صحیح کہتے ہیں۔ اس لیے کہ نحوی بحث کرتے ہی آخری لفظ کے آخری حرف سے ہیں، کسی بھی کلمے کے آخری حرف سے بحث کرتے ہیں، تو اس لیے وہ آخر میں ہی دیکھتے ہیں کہ کوئی حرف علت ہے یا نہیں۔ تو اگر آخر میں حرف علت ہوگا تو نحوی حضرات کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہوگا، اور صرفیوں کے نزدیک چاہے آخر میں آئے، چاہے درمیان میں آئے، چاہے شروع میں آئے، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن نحویوں کے نزدیک اگر درمیان میں یا شروع میں آ رہا تو وہ اسے صحیح مانتے ہیں، لیکن آخر میں آ رہا تو صحیح نہیں مانتے، کیونکہ ان کی بحث آخری حرف سے ہے ہر کلمے کے، کیونکہ اعراب آخر میں ہی دیا جاتا ہے اس لیے۔ تو اس کو دھیان رکھیں آپ۔ حالت رفع میں ضمہ آتا ہے، جیسے جاءنی زیدن وہذا دلو وہم رجال۔ اچھا، یہ تینوں جو ہے پہلی قسم کے اندر ہے، انہوں نے 3 کر کے بیان کیا ہے۔ اسم ہو، مفرد ہو، منصرف ہو، صحیح ہو، جیسے زیدن۔ تو حالت رفع کی بتا دی انہوں نے مثال، اور اسم مفرد ہو، قائم مقام صحیح ہو۔ قائم مقام صحیح یعنی اس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو، اسے کہتے ہیں قائم مقام صحیح۔ جیسے دلون، دیکھیے لام ساکن ہے، اس کے بعد واو جو ہے حرف علت ہے اور واو پہ پیش ہے، دلون، واو متحرک ہے اور اس سے پہلے لام ساکن ہے، تو یہ صحیح کی طرح اس کا اعراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ یہ قائم مقام صحیح ہے، یعنی صحیح کی جگہ ہے، صحیح کی جگہ ہے، یعنی مطلب صحیح جیسا ہے، قائم مقام کہتے ہیں اسے، یہ اصطلاح ہے۔ قام مقامہ ایسے آتا ہے عربی میں، جب یہ گرامر کی کتابیں آپ دیکھیں گے تو اس میں قام مقامہ لکھا ہوگا، یقوم مقامہ ہو یا اس طریقے سے لکھا رہتا ہے۔ دلون، اور جمع مکسر منصرف جیسے رجال، جمع مکسر ہو، ٹوٹی ہوئی جمع ہو اور منصرف ہو، تو ان تینوں کا ایک تو اس میں مفرد ہو، منصرف ہو، صحیح ہو، اس میں مفرد ہو، قائم مقام صحیح ہو، اور جمع مکسر منصرف ہو، ان تینوں کا اعراب جو ہے حالت رفع میں ضمہ ہوتا ہے، حالت نصب میں فتحہ ہوتا ہے، اور حالت جر میں کسرہ ہوتا ہے۔ دیکھیے رفع اور ضمہ، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ رفع اور ضمے میں کتنا فرق ہے، نصب اور فتحے میں کتنا فرق ہے، اور جر اور کسرے میں کتنا فرق ہے۔
تو اس میں مفرد منصرف وہ اسم جو واحد ہو، منصرف ہو یعنی تنوین آ رہی ہو اور صحیح ہو، آخر میں حرف علت نہ ہو، اور ایسا اسم جو مفرد ہو یعنی واحد ہو اور وہ صحیح کی طرح ہو۔ صحیح کی طرح جب ہوتا ہے جب آخر میں حرف علت ہو، واو ہو یا یا ہو، اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو، اور یا نسبتی بھی اسی میں آ جاتی ہے اس میں منصوب، جیسے ہندیٌ، تو اس میں دیکھیے تشدید ہے ہندیٌ، ضروری نہیں کہ 3 ہی حرف ہو، 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ہندیٌ، تو ہندیٌ، تو یا جو ہے پہلے ساکن ہے پھر اس پہ حرکت ہے، تو دیکھیے چاہے یا ہو چاہے کوئی بھی حرف ہو، یا اور واو یہ آخر میں ہو، ان پہ حرکت ہو، اور ان سے پہلے والا حرف کوئی بھی ہو اور اگر وہ ساکن ہو تو یہ کہیں گے یہ قائم مقام صحیح ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے کلیئر ہو جائے۔ اسے ہم 2 ویڈیو میں کر لیں گے اگر زیادہ، کیونکہ یہ بہت مین چیز ہے۔ تو دیکھیے ہندیٌ یعنی ہندوستان والے کو ہندی کہتے ہیں، یہ پہلی یا ساکن ہے، دوسری متحرک ہے، ہندیٌ، ایسے ہے یہ اصل میں، یوں ہے یہ، اور اصل ویسے ہم لکھتے کیسے ہیں، اسے ایسے لکھتے ہیں، تشدید کے ساتھ لکھتے ہیں ہندیٌ، تو یہ یوں ہوتی ہے، 2 یا ہوتی ہیں، پہلی ساکن ہوتی ہے، دوسری پہ حرکت ہوتی ہے، دیکھ لیجئے ایسے ہوتی ہے۔ تو یہ جو یا ہے یہ اس پہ حرکت ہے، پیش ہے، اور اس سے پہلے یا ساکن ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، قائم مقام صحیح ہو جائے گا، کیونکہ ہند جو ہے یہ بھی لفظ مفرد ہے، جمع نہیں ہے، یہ لفظ مفرد ہے، جگہ پہ دلالت کر رہا ہے، اس کے معنی جگہ ہے، دلالت کے معنی رہنمائی کرنا، بتانا۔ تو یا پہ دیکھیے پیش ہے اور یہ آخر میں ہے، اور اس سے پہلے جو یا آ رہی ہے وہ ساکن ہے، تو یا اور واو متحرک ہوں، آخر میں ہوں، اور ان سے پہلا حرف ساکن ہو، تو یہ بھی قائم مقام صحیح ہوتے ہیں۔ ایک لفظ یا کی مثال دے دوں، یا نسبتی کے علاوہ، یا نسبتی جو ہے یہ بھی قائم مقام صحیح کی قسم میں ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ جیسے زبیٌ، زبیٌ یہ کہتے ہیں ہرن کو زبیٌ کہتے ہیں، زبیٌ۔ تو دیکھیے با ساکن ہے، اس کے آخر میں یا ہے، متحرک ہے، اس پہ پیش ہے، اور اس سے پہلے ساکن ہے، یہ بھی قائم مقام صحیح ہے، صحیح کی طرح اس کا اعراب ہوتا ہے، صحیح کے قائم مقام ہے یعنی صحیح کی جگہ ہے، اس کا اعراب بھی صحیح کی طرح ہوگا۔ اور جمع مکسر ہو یعنی ٹوٹی ہوئی جمع اور منصرف ہو، منصرف یعنی اس پہ بھی تینوں حالتیں آتی ہوں، یعنی اس پہ تنوین آتی ہو، تو حالت رفع میں ضمہ ہوگا، اور دلون کے معنی ہوتے ہیں ڈول، ڈولچی یا ڈول، ڈول کو دلون کہتے ہیں۔ حالت رفع میں ضمہ جیسے جاءنی زیدن، ھذا دلون، ہم رجالن، یہ تینوں مثالیں دے دیں۔ جاءنی زیدن آئے میرے پاس زید، یہ فاعل ہے، ھذا دلون یہ خبر ہے، جو خبر ہے جس پہ پیش آتا ہے، تو یہ پیش آ رہا ہے اس پہ، اور ہم رجالن وہ سب آدمی ہیں۔ تو دیکھیے مبتدا خبر کی ترکیب ہے، یہ بھی مبتدا خبر کی ہے، تو خبر پہ پیش آتا ہی ہے، تو یہ پیش کی مثال دے دی انہوں نے، تو اس طریقے سے حالت رفع میں ضمہ پڑھیں گے۔ اور رأیت زیدن، رأیت دلون، رأیت رجالن، انہوں نے ہاں یہ تثنیہ کی مثال، تثنیہ کہہ رہا ہوں، نصب کی مثال، نصب جب آتا ہے منصوب ہوں گے یہ تو فتحہ کے ساتھ ہوں گے، یعنی اس پہ زبر آئے گا۔ دیکھیے رأیت زیدن، اور فتحے کی حالت میں ایک آخر میں الف بھی بڑھاتے ہیں، یہ دیکھ لیجیے زیدن میں آگے الف بڑھا ہوا ہے، یہ فتحے کی صورت میں بڑھاتے ہیں جب کلمہ منصرف ہو، تو دیکھیے زیدن آگے الف بڑھا رہے ہیں، تو یہ بڑھانا ہے، آپ کو اسے یاد رکھنا ہے کہ یہ الف آپ کو بڑھانا ہے، جب بھی آپ لکھیں گے نصب دیں گے اور اس پہ تنوین آ رہی ہوگی تو آگے الف بڑھائیں گے، لیکن گولتا والے کیس میں نہیں بڑھاتے ہیں، گولتا میں نہیں بڑھاتے ہیں، اور اس الف ممدودہ میں نہیں بڑھاتے ہیں، کبھی کبھار وہ سب آگے آ جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا دھیرے دھیرے۔ رأیت دلون اور رأیت رجالن، تو اس میں بھی دیکھیے قائم مقام صحیح میں بھی جو ہے فتحہ آ رہا ہے، اور جمع مکسر میں بھی فتحہ آ رہا ہے حالت نصبی میں، اور حالت جری، حالت جر میں کسرہ، جیسے مررت بزیدن، دیکھیے کسرہ آ رہا ہے۔ جئت بدلون، مررت بزیدن میں گزرا زید کے پاس سے، جئت بدلون میں لایا ڈول کو، میں لایا جئت میں لایا ڈول کو، بدلون تو دیکھیے اس پہ بھی زیر آ رہا ہے، اور قلت لرجال میں نے کہا آدمیوں سے، لوگوں سے۔
رأیتو میں نے دیکھا، اور مررتو میں گزرا، اور جیتو میں آیا، بدلون ڈول کے ساتھ، یعنی ڈول کو لے کے آیا۔ قلتو لرجالن میں نے کہا لوگوں سے۔ تو دیکھیے تینوں حالتوں میں اس پہ کسرہ آ رہا ہے، تو یہ تو صحیح کا اعراب ہو گیا، اس میں مفرد منصرف صحیح کا۔ اب اس کے بعد یہ دوسری قسم ہے جسے یہ چوتھی کہہ رہے ہیں، جمع مؤنث سالم، جیسے مسلماتن، جمع مؤنث سالم جس کی جمع الف تا سے آتی ہے، مسلماتن کی جمع مسلماتن، تو اس کی جس کی جمع الف تا سے آتی ہے اسے کہتے ہیں جمع مؤنث سالم۔ حالت رفع میں ضمہ ہوتا ہے اور حالت نصب و جر میں کسرہ۔ دیکھ لیجئے نصب اور جر میں کسرہ، یعنی نصب میں بھی کسرہ اور جر میں بھی کسرہ۔ اس سے پتہ چلا کہ نصب جو ہے وہ حقیقت میں کسرہ نہیں ہوتا بلکہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، یعنی نصب میں بھی کسرہ آ رہا ہے۔ تو اس میں اس کی مثالیں دیکھ لیجئے، ہن مسلماتن، اس میں خبر بننی ہے یہ۔ رأیت مسلماتن، اس میں زبر تن نہیں پڑھیں گے، اسے مسلماتن نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ مررت بمسلماتن، تو دیکھیے نصبی اور جری حالت ایک جیسی ہوگی اور رفعی حالت الگ ہوگی، اس پہ پیش آئے گا اور نصب میں بھی زیر آئے گا اور جر میں بھی زیر آئے گا۔ اسے غور کر لیجئے، دھیان کر لیجئے، ایسے ہی پڑھنا ہے آپ کو۔ یہ یہاں پہ جو ہے مفعول بن رہا ہے مسلماتن، اور یہاں پہ مجرور ہے، تو اس والے میں بھی کیس میں زیر آئے گا۔ تو یہ جو ہے دوسری قسم ہے جمع مؤنث سالم کی، اور یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جمع مذکر سالم کی فرع ہے، شاخ ہے، یعنی جمع سالم جو ہے اس میں دو قسمیں ہیں، ایک جمع مذکر ہے، ایک جمع مؤنث ہوتی ہے۔ تو مؤنث جو ہے مذکر کے تابع ہوتی ہے، تو جب مذکر میں دو ہی صورتیں ہیں، یا تو واو کے ساتھ یا پھر یا کے ساتھ، ویسے ہی اس میں بھی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو پیش یا تو زیر، اسی کی وجہ سے اس میں ایسا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا، اسی کے تابع ہے اس وجہ سے۔ غیر منصرف جیسے عمرو، غیر منصرف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تینوں حالتوں میں وہ بتا رہے ہیں۔ غیر منصرف جیسے عمرو حالت رفع میں ضمہ آتا ہے، حالت نصب و جر میں فتحہ آتا ہے، جیسے جاء عمرو، رأیت عمرا، مررت بعمرا۔ آئے عمر، میں نے دیکھا عمر کو، گزرا میں عمر کے پاس سے۔ تو جاء عمرو، دیکھیے اس پہ پیش آ رہا ہے، منصرف نہیں ہے، غیر منصرف ہے یہ۔ رأیت عمرا، اس پہ زیر آنے کے بجائے زبر آ گیا حالت نصبی میں۔ مررت بعمرا، دیکھیے اس پہ با داخل ہے، پھر بھی اس پہ زبر ہی آ رہا ہے، زیر نہیں آ رہا، کیونکہ غیر منصرف پہ کسرہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جر جو ہے، جر وہ کسرے کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ جر الگ چیز ہوتی ہے۔ جر کا مطلب ہوتا ہے جو مجرور ہو، اس پہ جر آتا ہے۔ تو جر جو ہے کسرے سے ظاہر ہوتا ہے بہت بار، لیکن کبھی کبھار بغیر کسرے کے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جر جو ہے وہ حقیقتاً کسرہ نہیں ہوتا، بلکہ بہت بڑی چیز ہے۔ جر کے اندر بہت ساری قسمیں داخل ہیں، اور نصب کے اندر بھی بہت ساری قسمیں داخل ہیں، اور رفع کے اندر بھی بہت ساری قسمیں داخل ہیں۔ اسماء ستہ مکبرہ جو یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں۔ اسماء ستہ، ستہ معنی 6، مکبرہ یعنی جن کی تصغیر نہ آئے، یعنی تصغیر نہ بنائی گئی ہو، بلکہ وہ مصغر نہ ہو، مکبر ہو، یعنی تصغیر نہ بنائی ہوئی ہو، جیسے زیدن، جیسے رجلن، تو یہ تصغیر نہیں ہے ابھی، اور رجیلن کہہ دیں گے تو تصغیر ہو جائے گی، یعنی تصغیر نہ ہو۔ اس وقت ان کا اعراب کیا ہوگا یہ بتا رہے ہیں، اور یا کی طرف جو ہے یہ مضاف نہ ہو، یعنی یا کو مضاف الیہ نہ بنایا جا رہا ہو، جیسے ربی، اس میں جو ہے رب یا کی طرف مضاف ہے، یا مضاف الیہ ہے، تو ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر یا کی جگہ یا کی طرف مضاف نہ ہو، اس کی جگہ کسی کی طرف بھی مضاف ہو جائیں گے، جو 14 پروناؤن، 14 ضمیریں ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، تو یا کی طرف نہ ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف بھی ہو، تو ان کا اعراب یہ ہوگا تینوں حالتوں میں۔ اسماء ستہ مکبرہ، اور یہ اسماء یعنی یہ 6 اسم کون کون سے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے، یا نیچے
اسماء ستہ مکبرہ یعنی وہ 6 اسم جو تصغیر کی حالت میں نہ ہوں، یعنی ان کی تصغیر نہ بنا رہے ہوں ہم ابھی. ابن جیسے ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو مالن. اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو تینوں حالتوں میں اعراب یکساں ہوگا، جیسے جاء ابی، رأیت ابی، مررت بی ابی. وہ آگے اس کی بات آ رہی ہے کہ یا کی حالت میں تینوں حالتوں میں یا اگر آ جائے تو ایسا کیوں ہوگا، یعنی اس میں پھر اعراب کا پتہ نہیں چلتا. جب یا متکلم آ جاتی ہے آخر میں، وہ آگے آ رہا ہے کیوں نہیں پتہ چلتا. تو یا یعنی اسماء ستہ مکبرہ یہ ہے ابن، اخن. ابن کہتے ہیں باپ کو، اخن بھائی، ہمن کہتے ہیں دیور کو، ہنن کہتے ہیں وہ جگہ جس کو چھپایا جائے جو قابل شرم ہو، یعنی شرمگاہ، جس سے اس کو شرمگاہ سے ترجمہ کر دیتے ہیں، ورنہ وہ جگہ جو جس کو چھپایا جائے، مطلب دکھانے میں شرم محسوس ہو، اس جگہ کو ہن کہہ دیتے ہیں، ہنن. اور اس کا ترجمہ شرمگاہ سے بھی کر دیتے ہیں، شرمگاہ سے. اور فمن کہتے ہیں منہ کو، منہ، یہ جو منہ ہوتا ہے اسے فم کہتے ہیں، فم. اور ذو ہوتا ہے، لیکن ذو جو ہے اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ذو مالن کہہ دیا ہے. ذو مالن یعنی ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ذو مالن کہہ دیا ہے، ورنہ ذو ہی کہہ دینا چاہیے تھا. انہوں نے ذو مالن کہہ دیا کیونکہ اضافت کے ساتھ ہی ذو استعمال ہوتا ہے. یہ 6 اسم ہیں، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو مالن. ذو کے مطلب ہوتے ہیں والا، ذو حدیقتن یعنی باغ والا. اچھا، اس کا اعراب حالت رفع میں واو ہوتا ہے، حالت نصب میں الف اور حالت جر میں یا ہوتا ہے. جیسے جاء ابو کا، دیکھیے کاف کی طرف مضاف ہے یہ ابن، تو اس میں واو آ گیا حالت رفع میں. تو واو جو ہے یہ بھی کسے بتاتا ہے، رفع کی حالت کو بتاتا ہے. واو جو ہے وہ رفع کی حالت کو بتاتا ہے، جو میں نے پیچھے بتایا تھا کہ رفع واو کے ساتھ بھی آتا ہے، الف کے ساتھ بھی آتا ہے. تو دیکھیے اس والی صورت میں واو کے ساتھ آ رہا ہے. جاء ابو کا، جب آپ واو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے. تو جاء ابو کا، آئے تیرے والد، ابو کا. رأیت ابا کا، دیکھیے یہ یہاں پہ منصوب ہے اور اس کا نصب الف کی شکل میں آ رہا ہے، یعنی میں نے دیکھا آپ کے والد کو. میں نے دیکھا، فاعل میں ہوں، اور دیکھا کسے، آپ کے والد کو، تو یہ منصوب ہے. یہاں پہ اس پہ نصب ہے اس لیے کہ مفعول بھی ہی ہے، تو اس کا نصب جو ہے الف کے ساتھ آئے گا. اور مررت بی ابی کا، میں گزرا آپ کے والد صاحب کے پاس سے. مررت میں گزرا آپ کے والد صاحب کے پاس سے. دیکھیے با داخل ہوا اور کاف کی طرف اضافت تھی، مضاف تھا، اس لیے اس پہ حالت جری میں یا آ گئی، حالت جری میں یا آ گئی. یہ سب ایسے ہی ہوں گے. جاء اخو کا، جاء حمو کا، جاء حنو کا، جاء فو کا، فو کا. یہ میم جو ہے، میم یہ واو سے بدل جاتی ہے. اس میں جب آئیں گے نا، اس میں جب کاف کی طرف یا کسی بھی ضمیر کی طرف یا کے علاوہ، یا متکلم کی طرف علاوہ کسی بھی ضمیر کی طرف جو 14 ضمیریں ہیں اضافت ہوگی تو اس میں بھی واو آ جاتا ہے. جو میم ہے یہ واو سے بدل جاتا ہے. اس میں دلیل دیتے ہیں کہ جو ہے میم اس لیے واو سے بدل جاتا ہے کہ میم اور واو جو نکلتا ہے منہ سے تو ان دونوں کا مخرج قریب قریب ہوتا ہے، اس لیے جو ہے میم کو واو سے بدل دیتے ہیں. دونوں شفوی ہیں، دونوں ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے میم کو واو سے بدل دیتے ہیں. خیر یہ ایک وہ ہے تعلیل ہے، یہ علم صرف میں آپ پڑھیں گے اسے. ذو مالن، جاء ذو مالن، یا پھر جاء ذو مالن، جاء ذو مالن، اس طریقے سے استعمال ہوگا. اور منصوبی حالت میں بھی یہ سب میں یہی ساری تبدیلیاں ہوں گی. انہوں نے اب ان سے مثال دے دی ہے. خیر جو ہے یہ باقی کی جو ہے انشاءاللہ ایک اور پڑھا دیتا ہوں آپ کو تثنیہ کی، اس کے بعد باقی کل پڑھیں گے. مثنیٰ، یہ تثنیہ کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں، یہ باب تفعیل سے آتا ہے. ثنا یثنی تثنیۃً، اصل میں کیا تھا، ثنیا یثنی تثنیًا، یہ تھا یہ، تو اس میں تعلیل ہوئی ہے. مثنیٰ جیسے رجلانی، کلا و کلتا.
اب اس میں رجلانی اور کلا اور کلتا، یہ تین آتے ہیں اس میں تثنیہ میں۔ کلا مطلب دونوں ہی، اس طریقے کا آپ کو ترجمہ کرنا ہو دونوں ہی تو آپ کلا استعمال کریں گے۔ یہ اس طریقے کے ترجمہ کرنے کے لیے کلا، اور کلتا اس کی مؤنث ہے، کلا کی مؤنث کلتا آتی ہے، کلتا۔ اور یہ جب ہوگا جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے۔ حالت رفع میں الف ہوتا ہے، دیکھیے رفع جو ہے وہ الف سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور واو سے ہو گیا، پیچھے آ گیا ہے واو کے ساتھ، تو رفع حالت رفع میں الف سے پتہ چلے گا، یعنی جب جملے کے اندر آ رہے ہوں یہ سینٹنس میں تو آپ کو معلوم کرنا ہو کہ یہ رفعی حالت میں، تو کیسے معلوم چلے گا تثنیہ کا، کہ الف آ رہا ہوتا ہے تثنیہ میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، مرفوع ہے، اس پہ رفع ہے۔ جاء رجلانی، اب اس کا آپ فاعل کا ترجمہ کریں کیونکہ الف سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فاعل ہے، تو جاء رجلانی آئے دو مرد، آئے دو مرد۔ جاء کلاہما آئے وہ دونوں ہی، آئے وہ دونوں ہی، وہ دونوں کے دونوں، آئے وہ دونوں کے دونوں، تو کلاہما کا ترجمہ یہ ہوگا۔ جاء رجلانی آئے وہ دو مرد، آئے دو مرد۔ جاء رجلانی آئے دو مرد۔ جاء کلاہما آئے وہ دونوں ہی، کلاہما کا ترجمہ یہ ہوگا۔ اور جاء اثنانی، اور اثنان، ہاں اس میں نیچے اور بھی دے رکھا ہے ظرف طرف مضاف ہوں، اثنانی اور اثنتانی بھی اس میں داخل ہیں، یہ بھی جو ہے یہ تثنیہ تو نہیں ہوتے کیونکہ اثنانی اور اثنتانی کا واحد نہیں آتا ہے، یہ تثنیہ یہ گنتی میں استعمال ہوتے ہیں، اثنانی دو اور اس کا مؤنث اثنتانی آتا ہے، تو یہ بھی تثنیہ کی بحث میں ہے۔ ان کا اعراب بھی جو ہے حالت رفع میں الف ہوگا اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح ہوگا۔ ما قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، وہ جو پہلے ہے، ما قبل، قبل مانے پہلے، ما مانے جو، تو جو پہلے ہے وہ مفتوح ہوگا، یعنی یا سے جو پہلے ہے اس پہ زبر ہوگا، زبر، تو حالت تثنیہ کا اعراب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ تین ہے اصل میں، رجلانی یہ اصل تثنیہ ہے، کلا اور کلتا یہ تثنیہ کی ہی طرح دکھتا ہے، اور اثنتانی، اثنانی اور اثنتانی بھی تثنیہ کی طرح ہی ہے، یہ مشابہ تثنیہ ہے، اصل تثنیہ نہیں ہے کیونکہ ان کا واحد نہیں آتا ہے۔ اور کلا اور کلتا جو ہے یہ جو ہے اسے آپ حرف مان سکتے ہو کیونکہ یہ ایک معنی ادا کرنے کے لیے آتا ہے اور ہمیشہ ضمیر کی طرف ہی مضاف ہوتے ہیں، جب ہی ان کا اعراب یہ ہوتا ہے۔ تو جاء رجلانی، جاء کلاہما، جاء اثنانی، آئے دو مرد، آئے وہ دونوں ہی۔ جاء اثنانی آئے دو، آئے دو۔ جاء اثنانی تو یہ فاعل ہے، یہاں پہ اثنانی الف سے پتہ چل رہا ہے۔ رأیت رجلین، دیکھیے یا ما قبل مفتوح ہو گیا، یا سے پہلے زبر ہے، تو اب یہ کیا ہوگا حالت نصبی میں، میں نے دیکھا دو مردوں کو۔ رأیت کلیہما، رأیت کلیہما، دیکھیے اس میں بھی یا ما قبل مفتوح ہے، تو یہ بھی نصبی حالت میں ہے، یا کے ساتھ، یا کے ساتھ۔ رأیت کلیہما، میں نے دیکھا انہی دونوں کو، میں نے دیکھا انہی دونوں کو۔ رأیت اثنین، رأیت اثنین، میں نے دیکھا دو کو، میں نے دیکھا دو کو۔ مررت برجلین، میں گزرا دو آدمیوں کے پاس سے۔ مررت بکلیہما، میں گزرا انہی دونوں کے پاس سے۔ مررت باثنین، میں گزرا دو کے پاس سے، تو اس میں تھوڑا تاکید بھی ہوتی ہے، انہی دونوں، اس طریقے سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو اس کی تثنیہ بھی آ سکتی ہے، یہ جو اگر ویسے استعمال ہوگا، ہما سے اگر مراد عورت لیں یا پھر ہا لیں تو جو ہے یہ، ہاں ہما سے مراد اگر مؤنث لیں تو جو ہے اس میں کلتیہما ہو جائے گا، یہ بکلتیہما۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔